بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج نہایت ہی اہم اور ضروری مسائل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم بھائی اور دوستو، وہ موضوع ہے طلاق کا۔ بعض لوگ اکثر ان مسائل میں غلطی کر جاتے ہیں اور یہ تک کہتے ہیں، اور اکثر ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو محض ان کی داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس مسئلے پر فتویٰ تک دے دیتے ہیں۔ تو میں صاف یہ عرض کرنا چاہوں گا، مثال کے طور پہ کوئی اجنبی کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، چاہے وہ ایک مجلس میں دی یا الگ الگ مجلس میں دی، وہ 3 طلاقیں اس کو ہو گئی، اس سے وہ بیوی بالکل فارغ ہو گئی۔ اب یہ بندہ اس بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکے گا۔ اچھا، اب یہ عورت کیا کرے گی؟ اس خاوند کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس سے بات چیت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ یا اس سے اور قسم کے تعلقات رکھ سکے گی یا نہیں رکھ سکے گی؟ تمام تر وضاحت، تمام تر ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کسی ایک نہ ایک بندے کو اپنے چینل پہ پروموٹ کرتا ہوں۔ میری آواز تھوڑی سی خراب ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج میں جس بندے کو یہاں پہ پروموٹ کروں گا، وہ میرے لیے تقریباً، جب میرے چینل میں جتنے بھی یہ چینل چلا ہے، تو جتنا بہترین سپورٹ اس نے دیا ہے، تو وہ یہی شخصیت ہے۔ ان کے چینل کا آپ کو لوگو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میرے جتنے بھی دوست ہیں، تو تمام دوست ان کیورڈ کے چینل کو جو ہے نا لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، اور ان کی جو نئی ویڈیو آئی ہوئی ہے ان کو لازمی طور پہ آخر تک دیکھیں، کیونکہ ان پہ ایڈ وغیرہ آ چکے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا چینل آج مونیٹائز بھی ہو چکا ہے۔ تو میرے جو جتنے دوست ہیں جو میرے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلسلہ جاری رہے، یہ مسائل کا سلسلہ جاری رہے، یہ غالب خان ہمارے لیے اسی طریقے سے مسائل لاتا رہے، بیان کرتا رہے، تو میں صاف اور واضح طور پہ کہہ دوں کہ اگر میرے جو دوست، جن دوستوں نے اگر ان کو سبسکرائب نہیں کیا اور ان کی ویڈیوز پہ نہیں گئے، تو شاید ہو سکتا ہے میں یہ سلسلہ بند کر دوں، شاید ہو سکتا ہے میں آج کے بعد پھر ویڈیو اپلوڈ کرنا بند کر دوں، کیونکہ ایک بندہ میرے چینل کے لیے اتنا مخلص ہو سکتا ہے، اتنا مخلص ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بدولت پچھلے دنوں میں نے جو ہے نا ایک لائیو اسٹریمنگ پہ تقریباً 30 گھنٹے کے اچیومنٹ کیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی لائیو اسٹریمنگ تھی، اس پہ مجھے 30 گھنٹے کا واچ ٹائم ملا۔ لازمی طور پہ اس چینل کو جوائن کرنا ہے۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں کسی ایسا ایک واقعے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یا یہ علماء فارغ ہیں جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی کسی کو جو ہے نا، کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کسی دوسرے مرد کے پاس جانا پڑے گا، ان سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہی مرد اس کو چھوڑے گا، تبھی یہ دوسرے مرد کے پاس آئے گی؟ کیا یہ علماء فارغ ہیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا حدیث میں، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں خود یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں؟ تو بالکل نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی وضاحت ہو جائے، آپ لوگوں کے شک اور شبہات جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے، جس میں رفاعہ قرظی کی بیوی کا واقعہ ہے کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ عورت سے صحبت پر قادر نہیں۔ مطلب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر، یہ فریاد لے کر آئی کہ یہ مرد تو مجھ سے جماع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سابقہ شوہر یعنی رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں ہوگا، جب تک تمہارے ساتھ کوئی مرد صحبت نہیں کرے گا تب تک تم جو ہے نا واپس اپنی پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں سے ثابت ہے، وہاں سے یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ باقی آتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق یا الگ الگ مجلس میں 3 طلاق، تو اس پہ ہمارے ایک مفتی صاحب، مفتی ریاض صاحب نے بہت ہی
ایک بہترین مطلب ہم لوگ ایک مشورے میں بیٹھے تھے، بہترین انداز میں بات کی. اس نے کہا کہ بھائی پستول میں گولی ہے، پستول میں گولی ہے، وہ آپ ایک ایک فائر کرو یا تینوں ایک ساتھ فائر کرو. 3 گولی ہے، تینوں ایک ساتھ فائر کرو یا الگ الگ فائر کرو، پستول نے تو خالی ہونا ہے نا. تو اس طریقے سے 3 طلاقیں ہیں. اگر آپ ایک ساتھ دو گے تب بھی طلاقیں ہو گئی، اگر الگ الگ دو گے تب بھی طلاقیں ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا، کیا صورتحال اختیار کرنا پڑے گا اور وہ عورت کیا کرے گی، تو تمام تر ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مسئلے کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا، ایک اہم سوال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اہم، بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے. کیا 3 طلاق کے بعد تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، بعض ایسے مذاہب بھی ہے کہ جن میں صبح رشتہ ہوتا ہے، رات میں ختم ہو جاتا ہے، صبح نہیں، رات میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے، صبح ختم ہو جاتا ہے، رات میں پھر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں رشتہ، صبح مطلب چلتا رہتا ہے، ختم ہوتا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے. ایسے مذاہب بھی ہے. اور بعض ایسے سخت مذاہب بھی ہے کہ جن میں رشتہ ایک بار ختم ہو گیا بس ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں جڑتا. لیکن اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں رشتہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا تو دوبارہ وہی عورت حلالہ کر کے، مطلب کسی دوسری آدمی سے نکاح کر کے، اور وہی دوسرا آدمی اپنی رضامندی سے یا وہ آدمی مر جائے تو اس کے بعد عورت عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد اسی وہ سابقہ جو پہلے شوہر ہے اسی کے پاس واپسی آ سکتی ہے. یہ تمام تر سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ماشاءاللہ اس چینل سے لوگ بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہیں اور معلومات لے رہے ہیں. رات کو ایک بندے کا فون آیا اور اس نے یہی مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا کہ اس طریقے کے واقعہ ہوا ہے، اپنی بیوی کو میں نے 3 طلاقیں دی ہے، آپ قاری صاحب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اگر 3 طلاقیں دی ہے تو بات ختم ہو گئی، مطلب اس سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، نہ آپ اس سے بات کر سکتے ہو، نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، نہ کوئی دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ یہ عورت عدت گزارے گی. اب عدت کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بناؤں گا. تو یہ عورت عدت گزارے گی کے بعد کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آئے گی. دوسرے مرد کے نکاح میں آنے کے بعد وہ اس سے جماع کرے گا. جماع کرنے کے بعد وہ خود اس کو طلاق دے گا، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، از خود اس عورت کو طلاق دے گا. یا جب یہ آدمی مر جائے جس سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ آ سکتی ہے. جب تک اس کو طلاق نہیں دی گئی ہو تب تک یہ اپنے پہلے شوہر جو ہے نا اس کے پاس واپسی نہیں آ سکتی ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی رہتا ہے اور مثال کے طور پہ ان سے کوئی بدفعلی ہو جاتی ہے تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا. اور تمام دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ کے ورڈ کے چینل کو لازمی طور پہ آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسے سوالات اور اشکالات ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ میں تو پہلے خود الحمدللہ عالم ہوں اور میں خود مسائل کا مطلب علم ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود میں کتابوں میں دیکھ لیتا ہوں، پھر 2-3 علماء اور مفتیان کرام سے مشورہ کرتا ہوں اس بارے میں، پھر اس کے بعد وہ مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. تو بعض لوگوں کے مسائل ایسے بھی ہیں جو میرے پاس ابھی پینڈنگ میں رکھے ہوئے ہیں، ان پہ میں نے مفتیان کرام سے مشورے نہیں کیے، ان سے تفسیریں نہیں کیے. انشاءاللہ جیسے جیسے مفتیان کرام سے مشورہ ہوتا ہے، تفصیلات سے میں آگاہ ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.